سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے والے پراسرار کردار کی سرگزشت۔ فتنہ قسط نمبر 6۔ لارنس کی اگلی منزل دیرہ پر مکمل قبضہ کے بعد دمشق کی جانب پیش قدمی تھی، لیکن اس سے قبل ایک اور اہم کام بھی نمٹانا تھا۔ ازرق روانگی کے بعد ہینڈلی بیچ طیارے کے ذریعے تقریباً 2 ٹن پیٹرول اور غذا کا بندوبست ضروری تھا۔ عرب سپاہ اس روانگی اور 2 ٹن پیٹرول کی بابت سن کر کافی حیران اور الجھے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ان کی یہ حالت بہت جلد سنسنی اور ہیجان میں ڈھل گئی۔ ایک دوپہر انہوں نے فضا میں 3 طیاروں کی اڑان دیکھی، جن کے قریب آنے پر وہ آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کیے اسی جانب نظریں جمائے رہے۔ ہینڈلی بیچ کی جسامت نے وہاں موجود برطانوی اہلکاروں کو بھی فرط رعب سے گم کر دیا تھا۔ عربوں کا حال ان سب سے سوا تھا۔ ایک شخص نے بے ساختہ پکار کر کہا، واللہ یہ تو تمام شیطانی چڑیوں کا باپ معلوم ہوتا ہے۔ لارنس ان کے استجاب پر فخر سے مسکرانے لگا۔ ستمبر کا آخری اشرہ روا تھا۔ عرب فوج کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ وہ ترک افواج پر حملہ اور انہیں مزید ضربات لگانے کے لیے شدید بےتاب تھی۔ ہینڈلی بیچ طیارے کے ہواباز مفرق روانہ ہو چکے تھے، جہاں سے انہیں طیارے میں ہی ڈھیروں بم لے کر واپس آنا تھا۔ اس جوش میں فیصل کی آمد نے مزید اضافہ کر دیا۔ وہ اپنی سپاہ کی جاں بازی اور دلیری کا بنفس نفیس شکریہ ادا کرنے ان کے دلوں میں مزید گھر کر چکا تھا۔ پیش قدمی کا آغاز ہوا تو ناصب اور مفرق کے درمیانی علاقے میں ایک جاسوس لارنس سے ملاقات کے لیے چلا آیا۔ اس نے لارنس کو اطلاع دی کہ ترک لشکر ایک تباہ شدہ پل کی مرمت میں مصروف ہے۔ لارنس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی سپاہ کو وہیں توقف کا حکم دیا اور مطلوبہ مقام پر ایک مخصوص بلندی تک پہنچ گیا۔ اسے اب اپنے سامنے زیر تعمیل پل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ لارنس نے ہاتھ کے اشارے سے چند عہدیداروں کو بھی وہاں بلوا لیا۔ ترک ان کی موجودگی سے یکسر بے خبر تھے۔ لارنس اور اس کے عہدیدار وہاں 2 گھنٹے مقیم رہے۔ وہ ترکوں کی صورت اور جاں فشانی دیکھ کر مرعوب بھی ہو رہے تھے۔ انہوں نے مختصر وقت میں ہی ایک عارضی چوبی پل تعمیر کر لیا تھا۔ لارنس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور وہ بہت پرسکون کہنے لگا، انہوں نے کام تو خوب کیا ہے، انعام بھی اسی قدر شاندار ملنا چاہیے۔ عہدیدار بھی اس کے ارادے بھانپ کر سنسنی محسوس کرنے لگے۔ لارنس نے چند مزید آدمی اس جانب بلوائے اور ان کارکنوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے پل کے درمیانی شاطئ نظر آتش کر دیے گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نو تعمیر شدہ پل کے دونوں سرے جل کر خاک استر ہو چکے تھے۔ لارنس نے اسی پر اکتفا نہ کیا، اس نے ریلوے لائن کا ایک حصہ بھی تباہ کر دیا۔ ان ہنگامہ خیز سرگرمیوں میں گزرے دن کے بعد وہ شب بھی اپنے جلوں میں بہت سے ہنگامے سمیٹ لائی۔ ہینڈلی بیچ نے مفرق پر بمباری کا آغاز کر دیا۔ لارنس اور اس کی سپاہ کو شمالی سمت پہاڑوں کے عقب میں سرخ روشنی کی ہولناک تمتماہٹ دکھائی دی تو وہ خوشی سے جھومنے اور رقص کرنے لگے۔ مفرق کی اس تباہی اور دشمن کو زیک پہنچانے کے بعد لارنس کی نگاہیں دمشق پر مرکوز تھیں، جسے تذکیر کرنے کا خواب روز اول ہی سے اس کی آنکھوں میں بسا تھا۔ اس نے پیش قدمی سے پہلے ہتھیار بند موٹریں واپس بھجوا دیں کیونکہ اگلی سرزمین موٹروں کے لیے ناموزوں تھی۔ طیارے البتہ فلسطین بھجوا دی گئے۔ اس وقت لارنس کے پاس شریف مکہ کی افواج کے 600 سپاہی، 6 بندوقیں، 12 مشین گنز، 300 اونٹ سوار اور گھڑ سوار بھی تھے۔ پانی اور راتب کی مقدار البتہ نصف تھی۔ اس کے بعد کچھ ہی مسافت طے ہوئی تھی کہ ایک طیارہ جھپٹتا ہوا لوٹا اور 2-3 چکر کاٹنے کے بعد ایک پیغام پھینک دیا۔ یہ پیغام فوری طور پر اٹھوا کر بلا تاخیر لارنس تک پہنچا دیا گیا۔ متن نے لارنس کو کچھ شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ اسے ریلوے کی طرف سے سواروں کی ایک زبردست فوج کی آمد کا عندیہ ملا تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو حرکت میں آنے کا حکم دے دیا تاکہ ترکوں اور جرمنوں کی آمد کا بر وقت علم ہو سکے۔ اس نے کچھ سپاہی پہاڑ کے دونوں جانب بھی پھیلا دیے۔ ان سپاہیوں نے ترکوں پر کمین گاہوں سے خوب گولیاں برسائی۔ بعض ترک چٹانوں کے پیچھے گھسانے میں کامیاب ہو گئے تاکہ اس اچانک حملے کا بھرپور جواب دے سکیں۔ البتہ اکثریت اس ناگہانی آفت سے فرار ہی چاہتے تھے۔ عرب سواروں کے گروہ وادی کی کسی موڑ سے لپک کر باہر نکل آتے اور جوش و نفرت سے چلاتے ہوئے ان مفروض سپاہیوں پر پل پڑتے اور پھر مارنے کے بعد پہاڑوں میں لوٹ جاتے۔ کچھ ہی دیر میں وہ تنگ گھاٹی لاشوں سے اٹک چکی تھی۔ ترکوں کے لیے جان بچا کر بھاگنے کے سوا اب کچھ چارہ نہ رہا تھا۔ اس ہلچل اور اضطراب میں وہ اپنا مال و اسباب اور گولہ بارود بھی وہیں چھوڑ گئے۔ عربی نے کوئی بھی رائے دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ترکوں کی واپسی ایک ایسی سڑک سی ہوئی تھی جو ایک وادی سے گزرتی تھی۔ یہ صدیوں سے خشک ہو چکے ایک دریا کی گزرگاہ تھی جہاں سے صرف اونٹوں کے کارواں ہی گزر سکتے تھے۔ دونوں جانب عمودی چٹانیں ایستادہ تھی جن کے کنارے اس قدر تیز تھے کہ ہاتھ پاؤں جمانے کی کوشش ہی زخموں سے چور کر دیتی۔ عربوں نے انہیں اسی وادی کی ایک تنگ اور پیچ و خم کھاتی راہ پر ہنکا دیا۔ اب ترکوں کے لیے پھیلنا ناممکن تھا۔ جان بچانے کی فطری کوشش میں جب انہوں نے شمال کی طرف فرار ہونا چاہا تو موت چہار اطراف سے ان کا شکار کرنے کے لیے تیار تھی۔ عربوں نے انہیں انہی کے ہتھیاروں کی زد میں رکھ لیا۔ زخمی ہو کر گرنے والے سپاہی عقبی جانب سے آنے والوں کے قدموں تلے کچلے جاتے۔ منتشر ہونے میں کامیاب ہو جانے والے حملہ آوروں سواروں کو خنجر اور تلواریں اپنے زد میں رکھ لیتی۔
اس کے بعد اگر کوئی بچ گیا تو وہ اپنے ہی اونٹ اور گھوڑوں کی بے ترتیبی میں کچلے گئے۔ باقی ماندہ کثر طیاروں سے ہونے والی بمباری نے پوری کر دی۔ یہ جنگ نفرت اور انسانیت سوزی کی بھیانک مثال ثابت ہو رہی تھی۔ لارنس نے عربوں کی اس دلیری اور جرت پر خوب سراہا اور مختصر وقت میں ہی اگلے کچھ اسٹیشنوں پر قبضہ کر کے دیرہ کے جنوب میں ریل کے ذریعے ترکوں کی نقل و حرکت کا مکمل سدباب کر دیا۔ حالات اب بے حد نازک ہو چکے تھے۔ عالم یہ تھا کہ وادی کے ایک دو موڑ مڑنے کے بعد دشمن سے اچانک سامنا ہو جاتا۔ یہ اعصاب شکنی ہی کم نہ تھی کہ چند پہاڑی افراد نے عربوں پر گولیاں چلانا شروع کر دی۔ عرب بالکل بے خبر تھے کہ یہ لوگ در حقیقت کون اور اس خطہ زمین میں کس مقصد کے لیے مقیم ہیں۔ ان مشکلات کے علاوہ غذا اور پانی کی قلت بھی سر اٹھانے لگی۔ لارنس اس تمام تر صورتحال سے تشویش زدہ تھا۔ گزشتہ 15 روز کی مسلسل نقل و حرکت اور رات بھر میں صرف چند گھنٹوں کے آرام نے لشکر میں بیزاری پیدا کرنا شروع کر دی تھی۔ لشکر کی یہ کیفیت جنگی طیارے سے گرائے گئے ایک پیغام نے نابود کی۔ اس نئے پیغام کے مطابق ترکوں کی پسپا فوج کے 2 عدد سرے شیخ سعد نامی مقام کی طرف پلٹ رہے تھے۔ ان میں سے 2 کی تعداد بالترتیب 4 اور 2000 تھی۔ 6000 سپاہیوں کا مقابلہ اس وقت خودکشی کے مترادف تھا۔ لارنس نے اپنے آدمیوں کو نفاذ کی جانب آگے بڑھایا تاکہ وہاں موجود 2000 ترکوں سے نپٹا جا سکے۔ اس کے بعد ایک مختصر ٹولی پہاڑی دہقانوں کو مشتعل کرنے کے لیے روانہ کر دی تاکہ ترکوں کے لیے مزید وسائل کھڑے کیے جا سکیں۔ اس نئی حکمت عملی کے مطابق عربوں نے حملہ کی بجائے صرف بھٹکے ہوئے ترکوں کو نشانہ بنانا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک مختصر پیادہ دستے کی آمد کا اندیہ ملا جو غیر منظم انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ لارنس اور اس کے آدمیوں نے اگلے 1 گھنٹے میں اس دستے کو بھاری نقصان پہنچا کر منتشر کر دیا اور خود حتی الامکان تیزی سے آگے بڑھتے اس چوٹی پر پہنچ گئے جہاں سے نفاذ کی بستی دکھائی دیتی تھی۔ نشیب میں دکھائی دینے والے مناظر بہت ہولناک تھے۔ انہیں دھوئیں سے اٹے مکان اور ان سے تقریباً 2 میل آگے ترک قابض فوج دکھائی دی جو تیزی سے مزید آگے بڑھ رہی تھی۔ عربوں پر اس بستی کی تباہی کی دید نے نہایت وحشتناک اثرات مرتب کیے۔ وہ لارنس کے ہمراہ فوراً نیچے اترے۔ گاؤں میں شیرخوار سے لے کر 5 سال کی عمر تک کے بچوں کی لاشیں گرد و غبار میں اٹی پڑی تھیں۔ ان بچوں کو برچھیوں سے مارا گیا تھا۔ نفاذ کے رہائشیوں کی اس عبرتناک حالت نے عربوں میں ہم وطنی کا کرب اجاگر کر دیا۔ شیخ طلال کی حالت سبھی سے ابتر تھی۔ وہ ایک بہادر جنگجو تھا اور اس کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔ اس نے لارنس کے ہر پکار نظر انداز کرتے اپنے گھوڑے کی باگ موڑی اور جنگی نعرے بلند کرتا ترکوں کے تعاقب پہ لپکا۔ طلال کے ذہن پر جنون سوار تھا۔ وہ تنے تنہا اس سپاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنا ہتھیار نکال لیا۔ ترکوں کی مشین گن رائفل حرکت میں آئی اور طلال کا وجود چھلنی ہو گیا۔ لارنس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ اس نے اپنی سپاہ کے 3 حصے کیے اور انہیں پہاڑوں میں لوٹ کر ہر شخص کو ساتھ لانے کا حکم دیا جس مقصد کے لڑائی پر آمادہ ہوتے۔ اس نے ترکوں کے قتل عام کی اجازت بھی دے دی۔ لارنس کی یہ حکمت عملی تقریباً کامیاب ثابت ہوئی۔ فتح کے نشے میں سرشاری سے آگے بڑھتے ترکوں کو منظم ہونے کا وقت ہی نہ ملا۔ غم و غصے انتقام میں سوختہ عرب 3 اطراف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ترکوں نے بھی بے جگری سے لشکر کا مقابلہ کیا لیکن اس روز عربوں کا طیش و انتقام ہر جذبہ پر حاوی تھا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر ہاتھ کھڑے کر دینے ترکوں کو بھی کوئی رات نہ دی۔ قتل و غارت کے اس بازار میں پہاڑی افراد نے بھی اپنی ہزیمت کا خوب بدلہ چکایا۔ وہ چھری اور ڈنڈے سنبھالے لڑائی کی حدود کے اطراف منڈلاتے رہے اور فرار میں کامیاب ہونے والے کسی بھی ترک پر شہد کی مکھیوں کی طرح پل پڑتے اور اس کا بھرکس نکال دیتے۔ یہ قتل و غارت گری بلا تعطل جاری رہی تب وقت یہ کہ رائفلیں گرم ہو کر فائر کرنے کے قابل نہ رہیں۔ عربوں کے بازو بھی یہ ہتھیار اٹھائے رکھنے سے شل ہو گئے تھے۔ نفاس اور طلال کا بدلہ لیتے لیتے نفرت کا ایک نیا باب رقم ہو گیا تھا لیکن ایک اور ہولناکی کا واقعہ تو بھی باقی تھا۔ امدادی افواج کے دستوں نے ان مقامات پر ترکوں کی رسد لانے والے آدمیوں کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے ساتھیوں کو دم توڑتے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ہتھیار ڈالنے اور رحم طلب کرنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک چوہے دان میں پھنسے ہیں اور طیش زدہ عرب جانے ان کا کیا حال کریں گے۔ ان کے سبھی خدشات اور بدترین اندازے درست ثابت ہوئے۔ طیش اور تنفر میں عربوں نے قتل و غارت کا ایک نیا بازار گرم کر دیا۔ لارنس کے کپڑے بھی دیگر افراد کی طرح لہو آلود ہو گئے تھے۔ ہر سمت موت کا رقص جاری تھا۔ غاروں میں زخمی بے ترتیب انداز میں پڑے تھے۔ مستطیل قطعات پر لاشوں کی صفیں تھیں۔ زخمیوں کی کراہیں ان سب پر بھاری تھیں۔ عرب اس لمحہ ترس و رحمدلی سے بالکل عاری ہو چکے تھے۔ وہ لارنس کی ہر حکمت عملی منصوبہ اور چال پر منوان عمل کرتے۔ لارنس کی گزشتہ چند مہینوں کی محنت اور بھاگ دوڑ کا ثمر اب واضح نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے شمالی قبائل کے شیوخ سے ملاقاتوں کے بعد انہیں ترکوں کے خلاف سفارہ ہونے پر قائل کیا تھا۔ اس کی یہ حکمت عملی اب بارآور ثابت ہو رہی تھی۔ ترکوں کے لیے ہر سمت میں موت اور بربادی کے سوا کہیں کوئی امان نہ تھی۔ عرب بالآخر 28 ستمبر کو انہیں دیرہ سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بے دخلی سے قبل عربوں نے نفاس میں پناہ گزین ترکوں پر اپنی نفرت کا باقی زہر بھی انڈیل دیا۔ دیرہ کی ایک مرکزی بستی میں چند ماہ پہلے عرب رہنماؤں کو سخت جسمانی سزائیں دے کر پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا۔
اور اب وقت کے الٹ پھیر نے عربوں کو بدلہ لینے کے مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ ترک ان کے رحم و کرم کے محتاج ایک چوہے دان میں آ پھنسے تھے۔ انہوں نے اس مرکزی بستی میں لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت کا بھرپور بازار گرم کیا۔ عرب اس بستی میں گویا گزشتہ 500 سال کی غلامی کا حساب چکتا کر رہے تھے۔ آتش انتقام نے انہیں بصارت اور بصیرت دونوں ہی سے محروم کر دیا تھا۔ وہ ایک معمولی نکتہ سمجھنے سے بھی قاصر تھے کہ اس آتش کا نشانہ ان کے کلمہ گو بھائی بن رہے ہیں۔ جنگ کی ہول ناکی نے ان کی باطنی ہی نہیں بلکہ ظاہری حیت بھی بدل کر رکھ دی۔ خون اور پسینے کی بدبو ان کے لباس اور بدن میں رچ بس گئی۔ مرہم پٹی کے لیے استعمال ہونے والی دھچیاں بھی بالوں سے بھر چکی تھیں۔ کچھ پٹیوں کا یہ عالم تھا کہ وہ زخموں اور جلد میں مضبوطی سے پیوست ہو کر بدن ہی کا حصہ معلوم ہونے لگی۔ سر تپا گرد و غبار میں اٹے وہ لوگ بادی نظر میں بھوت سے مشابہ معلوم ہوتے۔ فی الوقت وہ ایک وحشیانہ زندگی بسر کر رہے تھے اور یہی وحشت ان کی فطرت میں بھی سما گئی تھی۔ لارنس نے ان کی وحشت کو مطیع کر لی تھی۔ اب ان کے ہمراہ شمال میں دمشق کی جانب بڑھنے کا وقت آ گیا تھا۔ لارنس نے دیرہ کی حفاظت شریف مکہ کی فوج کے ایک دستے کے سپرد کی اور دیگر لشکروں کے ہمراہ دمشق کی جانب روانہ ہو گیا۔ دمشق کی فتح کے ساتھ حجاز کی ترک تسلط سے آزادی ترکوں کے لیے ناقابل فراموش زخم ہوتی، جو تاریخ بن کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی۔ لارنس یہی تاریخ رقم کرنے کے لیے اب مزید ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ دمشق کے قریب پہنچتے ہی ہولناک نظارے لارنس اور عربوں کی دید کے منتظر تھے۔ آسمان آگ اور دھوئیں کے بادلوں سے کثیف ہو چکا تھا۔ دھماکوں کی آوازیں سما خراش تھیں۔ ترکوں نے یہ علاقہ چھوڑنے سے قبل اپنے گولہ بارود کے سبھی چھوٹے بڑے گودام نظر آتش کر دیے تھے۔ مدھم دھماکوں کے ساتھ آگ پھیلنے سے شمالی پہاڑیوں میں کڑاکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ شہر کے قریب تو یہ شور و غل مزید سما خراش تھا۔ خوشکن بات بہرحال یہ تھی کہ گرد و نواح کے قصبوں اور دیہاتوں میں مقامی افراد جوک در جوک لارنس اور عرب سپاہ سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ ترکوں کی غلامی سے نجات پر اپنی شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ لارنس کے انا پر لگے زخموں میں سکون اور راحت کی لہریں سرایت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے مزید راحت و سرور کے لیے کوششیں مہمیز کر دیں۔ دمشق میں لڑائی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ہر جگہ لاشوں کے انبار نظر آنے لگے۔ لارنس کا وجود اور شخصیت مقامی عربوں کے لیے بہت معتبر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لارنس اور اس کے ساتھی جب اونٹ اور گھوڑوں پر سوار شہر سے گزرے تو ان کا مثالی استقبال ہوا۔ شامی عیسائی اور عرب بلا تخصیص مذہب پرجوش نعرے لگانے لگے۔ ان پر گھروں کی چھتوں سے پھول نچھاور کیے گئے۔ خواتین کی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ گلیوں سے گھوڑوں پر سوار گزرتے چھوٹے دستوں پر کھڑکیوں سے عطر اور غازت چھڑکتی۔ شریف مکہ اور اس کے اہم عہدیدار ناصر اور نوری لارنس سے پہلے ہی شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے لارنس کے لیے ایک خوشگوار حیرت کا انتظام کر رکھا تھا۔ ٹاؤن ہال پر عربوں کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ ترک حکومت کی بلبلاہٹ کا تصور لارنس کے لیے سنسنی خیز تھا۔ 3 بر اعظموں پر تقریباً 600 سال تک حکومت کرنے والے خلافت عثمانیہ کو لگائی گئی یہ 4 چوٹ لارنس اور ان کے مربیوں کے لیے وقت کا جشن تھا۔ اس کامیابی کی خوشی میں اس وقت خلل پڑا جب عبد القادر نامی عرب نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ دمشق پر قبضے کے بعد اقوام عرب کے نام پر اپنی گورنری کا اعلان کر دیا۔ عبد القادر نے اس سے قبل بھی اپنی جاسوسی اور دروغ گوئی سے لارنس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے تھے۔ لارنس اب تمام تر سابقہ طیش اور حسابات چکتا کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جارے مزاجی سے ٹاؤن ہال کے دفتر میں گھسا اور عبد القادر کو اس کے حمایتیوں سمیت گٹھڑی کی صورت میں باندھ کر کھلی ہوئی رائفل اور ریوالورز کے سائے میں باہر لے آیا۔ چند لمحوں میں چوک دھماکوں سے گونج اٹھا اور لارنس کے وہ دشمن اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد لارنس نے ہاچکس اور ورکز بندوق باز متعین کر کے عارضی شریفی حکومت کی داغ بیل رکھ دی۔ گزشتہ 2-2.5 سال کی محنت لگن اور حکمت عملیاں 500 میل طویل محاذ جنگ پر مورچوں کے سلسلے کے پے در پہ تباہی کے بعد ہی ترک حکومت کو یہ ناقابل فراموش زر پہنچی تھی۔ اس مہم کے دوران انہوں نے تقریباً 5000 ترک قتل اور 8000 کو قیدی بنایا تھا۔ 20 مشین گنز، 25 سے 30 توپیں اور 13 طیاروں پر قبضہ اس کے علاوہ تھا۔ اس کے مقابلے میں عربوں کی باقاعدہ افواج سے زخمیوں اور ہلاک شدگان کی تعداد تقریباً 120 تھی۔ ترکوں کی فوج بری طرح شکستہ ہو چکی تھی۔ فتح کا جشن ختم ہو تو لارنس کی توجہ انتظامی نظم و ضبط کی طرف مائل ہو گئی۔ اسے عبد القادر کی بوئی گئی فصل کاٹنی تھی۔ اس کی وجہ سے اکثر مقامی باشندوں کی سوچ میں تذبذب در آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنی سابقہ نسلی رقابتوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ دمشق کی فتح کے بعد قومی مفاد پایہ تکمیل تک پہنچا تو انہیں اپنی ذاتی نسلی منافرت کی یاد ستانے لگی۔ ان رقابتوں کا بدلہ نہ چکایا جانے کی خلش انہیں بےقل کیے ہوئے تھی۔ نتیجتاً دمشق کی کئی گلیاں ایک نئی لڑائی کی اماجگاہ بن گئی۔ عیسائی عربوں سے اور عرب ترکوں سے لڑنے لگے۔ شامی باشندے ان سبھی گروہوں کے خلاف تھے۔ انہوں نے فرانس کی ہمدردی میں ان سبھی افراد کے خلاف نیا محاذ بنا لیا۔ وہی مسلمان جو خلافت عثمانیہ کے پرچم تلے متحد تھے اب آپس میں خون خرابے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اگلے 24 گھنٹے سخت ہولناک تھے۔
دمشق کی گلیاں اکھاڑے کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ لارنس کے لیے یہ صورتحال قطعی ناقابل برداشت تھی۔ وہ اپنی اس محنت اور کامیابی کو کسی خانہ جنگی کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا تھا۔ اس وحشت کو کچلنے کے لیے طاقت کا سہارا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور لارنس نے ایسا ہی کیا۔ اب دمشق کی بستی عبرت ناک حالت میں تھی۔ ہر گلی میں لاشوں کے انبار تھے، دواخانے بھی مردوں سے بھرے پڑے تھے۔ لارنس کے حکم پر دن بھر مختلف گاڑیاں ان سنگی راستوں سے گزرتی لاشیں بستی سے باہر کھلے میدانوں میں پہنچانے لگی۔ دواخانوں کی حالت شدید ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ کمروں میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ لوگ زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے اپنی آخری سانسیں لینے پر مجبور تھے۔ ان دواخانوں میں طبی عملہ شرمناک حد تک کم تھا۔ صرف 2 یا 3 ڈاکٹرز کے علاوہ باقی ماندہ افراد ترکوں کے ساتھ ہی فرار ہو گئے تھے۔ غذا ناقص اور پانی مہلک حد تک آلودہ اور ناپاک تھا۔ لارنس نے رضاکاروں کے ایک جماعت کے ساتھ مردے ہٹانے کا عمل شروع کیا۔ یہ مردہ وجود گاڑیوں میں بھر کر ان وسیع اور گہری خندقوں میں پھینک دیے جاتے جو بستی کی شمالی جانب دامن قوم سورج سے کھودے جا رہے تھے۔ لاشیں اس قدر کثیر تھی کہ خندق بھرتے ہی دوسری کی فوری کھدائی شروع کرنی پڑتی۔ گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ایک الگ سمت میں نظر آتش کیے گئے تاکہ متعدی جراثیم کا خطرہ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد لارنس نے زخمیوں کا علاج معالجہ کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا۔